پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کو آپ سن لیں، خود اپنے کانوں سے آپ سنیں کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یوٹیوب پہ موجود ہے، امیر معاویہ اور یزید کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ، میں نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے۔ میرا جو نظریہ ہے نا الحمدللہ وہ میرے بھائی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے، آپ جا کے ایک یوٹیوب پہ کلپ لکھیں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ، میں نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا، اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ بتایا، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے۔ اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جو اماموں نے سمجھا ہے نا، اور اماموں نے آگے سمجھایا ہے، میں نے وہی سمجھا ہے اور وہی لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کیا 1400 سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے، باقی تمام امام، بزرگ، محدث، مفتی، مجتہد سب گم رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا، انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھا ہے۔ آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہم امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زبانی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا اہل سنت ہیں یا یہ روافظ کے طریقے پہ ہیں، کیا ان کا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ گمراہوں کے عقیدے نظریے کے مطابق ہے۔ تو ہم کچھ اقوال جو شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں ایک موقع پر، تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بری بات، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ بدعتی ہیں، انہوں نے بدعت جاری کی، اور آگے ہم اس پر مستقل بات کرنے والے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک بات ہے مرزا صاحب کے خود اپنے بقول وہ کتنی خطرناک ہے، وہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہے، ہم آگے پیش کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں اس کا۔ مرزا صاحب اب آپ کو پتہ چلا کہ اہل سنت کا نظریہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، اور وہ کتنے حساس ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ سوالات ابن ہانی ہیں 296 نمبر پہ، یہ قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موجود ہے۔ اور دوسرا قول یہ السنہ للخلال میں موجود ہے 658 نمبر پہ، 658۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان پر سخت ناراض ہوئے کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑا جرم ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت اور ان کی یہ خصوصیت کہ خال المومنین ہونا، یہ جو نہیں مانتا وہ شخص قابل احترام نہیں ہے بلکہ قابل ناراضی ہے۔ امام بن حنبل رحمہ اللہ اس پر ناراض ہوئے ہیں۔ اسی طرح السنہ للخلال میں ہی 659 نمبر پہ ایک روایت ہے، ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، نہ انہیں خال المومنین کہتا ہوں، انہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں ہے، جس طرح جھالوی صاحب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ بالکل کاتب وحی کے معنی بنیا سی ادو کتنے چلا گیا حضرت زید بن ثابت جہاں مستقل کاتب وحی جی باب ہے صحیح بخاری، باب کاتب الوحی زید، جنہوں حضرت ابوبکر نے آخیا عمر نے تو قرآن لکھدا سی تھی لکھ، بعد حضرت عثمان جس کو لکھایا، انہوں نے کہتے ہیں کاتب وحی بناؤنا حضرت زید دا عہدہ سی۔ یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، اور اس بارے میں جھالوی صاحب پر تو ہم اسپیشل کلپ بنانے والے ہیں کہ ائمہ دین پر کتنی وہ زبان درازیاں کرتے ہیں، اور ان کی دوغلی پالیسی کیا ہے، کبھی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور کبھی انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور مکار پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ میں سیدنا معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، جس طرح جھالوی صاحب نہیں مانتے، اور جو کہتا ہے میں انہیں خال المومنین نہیں کہتا، جس طرح مرزا صاحب نے مذاق اڑایا کہ خال المومنین ہونا کون سا کوئی فضیلت والی بات، یہ فائدہ دے سکتا ہے کوئی کہ خال المومنین کہا جائے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے، تو جو چوتھے ملے کا رشتہ دار ہے انڈائریکٹلی
وہ کدھر رشتہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اس کو نفع ہوگا؟ اور تیسری بات کہ انہوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، غصب کر لی خلافت. تو یہ تین باتیں جو کہتا ہے تو امام بن حنبل فرماتے ہیں ھذا قول سوء ردیء، یہ انتہائی بری بات ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، یہ بالکل گندی بات ہے. یجانبون ھؤلاء القوم، ان لوگوں سے دور رہا جائے گا، ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے. لا یجالسون، ان کی بات بھی نہیں سننی، ان سے دور رہنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے. ونبین امرہم للناس، اور لوگوں کو ان کی جو بکواسات اور خرافات ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ لوگ اتنے خائن ہیں، اتنے بددیانت ہیں کہ ایک صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو ان کی کرتوتیں گندی جو ہیں وہ بھی بتانی ہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو امام اہل سنت ہیں. مرزا صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتا ہوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ اہل سنت والا ہوتا تو امام اہل سنت جو ہیں وہ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جائز نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کی کوئی عزت کرنا درست نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں کو وہ برے ترین اور نکمے اور ردی لوگ کہتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی ردی کہتے ہیں. اور السنہ للخلال میں ہی 660 نمبر پہ جو روایت ہے، ابو بکر المروزی یا المروزی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو انہوں نے فرمایا معاویہ افضل ہیں، ہم صحابہ کرام کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہیں آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں، ان کا آپ احترام کرتے ہیں، تو جو ان سے بھی افضل ہیں معاویہ رضی اللہ، ان کا احترام تو اور زیادہ کرنا چاہیے. انہیں آپ بدعتی کہتے ہیں، انہیں آپ نعوذ باللہ غاصب اور ظالم کہتے ہیں، نعوذ باللہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ راشد ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالاولا خلیفہ راشد ہیں. اس پر ہمارا ایک کلپ بھی آ چکا ہے، خلیفہ راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ مناقب احمد ہے ایک کتاب، اس پہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ میمونی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اذا رأیت رجلا یذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فتہمہ علی الاسلام، جب آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا بھی تذکرہ، کسی ایک کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہو، اچھے لفظوں میں نہیں برے لفظوں میں اس کا ذکر کر رہا ہو، تو فتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام پر تہمت لگا دو کہ یہ بندہ حقیقی مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اہل سنت سمجھ لیا جائے کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، سند صحیح ہے. یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور اسی کتاب مناقب احمد میں ایک اور صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. عبداللہ بن احمد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے، قلت لی، میں نے خود اپنے والد گرامی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ عرض کیا، من الرافضی، بتائیے کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا الذی یشتم ابا بکر و عمر، جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتا ہے، ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص رافضی ہے. قال وسألت ابی الرجل یشتم رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات ہوگی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو جو برا بھلا کہتا ہے وہ رافضی ہے. اب اگر کسی اور صحابی کو، کوئی بھی اور صحابی ادنا سے ادنا ہے، اس کو اگر ایک شخص ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، تو قال ما اراہ علی الاسلام، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت کا عقیدہ لیے پھرتے ہیں نا مرزا صاحب اپنے بقول. آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل سنت ہیں وہ فرماتے ہیں جو شخص صحابی رسول، کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں کوئی بھی بری گفتگو کرتا ہے، ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو اسلام میں ہی سمجھتا ہی نہیں، میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، وہ اسلام پر ہے ہی نہیں. تو مرزا صاحب سند اس کی صحیح ہے. اب جھالوی صاحب اور مرزا صاحب جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ ائمہ اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے.